ہیں شجرکاری کے فنڈز جاری نہ کرنے پر ایل ڈی اے اور پی ایچ اے میں تنازع۔ پی ایچ اے کی خدمات نہیں چاہیے، ایل ڈی اے خود شجرکاری کرے گا۔ من پسند کنٹریکٹر سے ہارٹی کلچر کا کام کرانے پر پی ایچ اے کا ایل ڈی اے کو مراسلہ۔ انچارج ہارٹی کلچر زون 2 نے چیف انجینئر کو مراسلہ جاری کیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، بتائے گا کیا لکھا گیا ہے مراسلے میں؟ یہ ایل ڈی اے نے ہارٹی کلچر کے لیے پی ایچ اے کے فنڈز بھی دبا لیے ہیں۔ سڑکوں کی مرمت کے بعد کسی بھی منصوبے کا 1% حصہ پی ایچ اے کو ادا نہیں کیا، اور فنڈز کے اجرا کے لیے پی ایچ اے نے ڈی جی ایل ڈی اے کو استدعا بھی کی تھی، مگر اس استدعا پر عمل نہ ہو سکا۔ شہر میں شجرکاری کرنے پر 2 ریاستی ادارے آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ شجرکاری کے فنڈز جاری نہ کرنے پر ایل ڈی اے اور پی ایچ اے میں یہ بڑا تنازع پیدا ہو چکا ہے۔ من پسند کانٹریکٹر سے ہارٹی کلچر کا کام کروایا جا رہا ہے۔ پی ایچ اے نے ایل ڈی اے کو مراسلہ لکھ دیا ہے، اور اس مراسلے میں پی ایچ اے ایکٹ کی مبینہ خلاف ورزی سے پردہ بھی اٹھایا گیا ہے۔ یہ انچارج ہارٹی کلچر زون 2 پی ایچ اے کی جانب سے چیف انجینئر ایل ڈی اے کو مراسلہ لکھا گیا ہے۔ اس مراسلے کے متن میں یہ کہا گیا ہے کہ پی ایچ اے ایکٹ 2012 کے تحت گرین بیلٹس اور پارکوں کی حفاظت کی ذمہ داری پی ایچ اے کی ہے۔ ترقیاتی کاموں کے کل تخمینہ لاگت کا 1% ہارٹی کلچر اور شجرکاری پر لگانا ضروری ہے۔ ایل ڈی اے کی جانب سے ایونیو 1 ہاؤسنگ اسکیم، جوبلی ٹاؤن اور مولن وال اسکیم میں پرائیویٹ کانٹریکٹر سے ہارٹی کلچر کا کام کروایا جا رہا ہے۔ پرائیویٹ کانٹریکٹر سے ہارٹی کلچر کا کام کروا کے پی ایچ اے ایکٹ کی کھلم کھلا خراب ورزی کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اسکیموں میں ہارٹی کلچر کا کام کرنے کی ذمہ داری پی ایچ اے کی ہے، اور ایل ڈی اے فنڈ دینے کی بجائے پرائیویٹ کانٹریکٹر سے کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس مراسلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے جاری کردہ مراسلے کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، اور اس امر کی استدعا کی گئی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے جاری کردہ مراسلے پر ایل ڈی اے عمل درآمد کروائے۔ منصوبوں کے تخمینہ لاگت کا 1% جو شیئر ہے وہ پی ایچ اے کو منتقل کیا جائے، جبکہ لاہور کی حدود میں شجرکاری اور ہارٹی کلچر کا کام بھی پی ایچ اے سے ہی کروایا جائے۔ لیکن دوسری جانب ایل ڈی اے کی طرف سے ایل ڈی اے ایونیو 1 ہاؤسنگ اسکیم، موزن وال، شکریہ زین۔ چیئرمین تحریک انصاف کی گرفتاری کا معاملہ صبح بھر میں جاری کشیدگی سے لاہور سب سے زیادہ متاثر۔ سرکاری خزانے کو 4 روز میں 7 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ لاہور کے کمشنر اور ڈی سی آفس میں روزمرہ کے سرکاری امور تعطل کا شکار۔ چیئرمین تحریک انصاف کی گرفتاری کا معاملہ صبح بھر میں جاری کشیدگی سے سب سے زیادہ لاہور متاثر ہوا۔ 4 روز میں ریونیو اور ٹیکسی مت میں 7 ارب روپے کا خسارہ۔ لاہور سمیت صبح بھر میں 9 ڈویژنل کمشنرز اور 36 اضلاع کے ڈیپٹی کمشنرز نے دفاتر میں روزمرہ کی سرگرمیاں معطل کی ہیں۔ لاہور کے کمشنر اور ڈی سی آفس میں افسران کی حاضری نہ ہونے کے برابر۔ انٹرنیٹ سروس بند ہونے پر ہزاروں سائلین مشکلات سے دوچار ہیں۔ انٹرنیٹ کی بندش کے باعث 5000 رجسٹریوں کا اجرا تعطل کا شکار ہے۔ 5000 سے زائد آن لائن فردوں کا اجرا نہ ہو سکا۔ سینکڑوں اسلحہ لائسنس کی فیس کی ادائیگی روک دی گئی۔ سینکڑوں اسلحہ لائسنس جاری نہ ہو سکے۔ کاشتکاروں کو آن لائن گندم خریداری کی ادائیگیاں کرنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ شہر میں سینکڑوں تعمیرات کے نقشوں کی آن لائن فیس کی ادائیگیاں تعطل کا شکار ہیں۔ 4 روز میں 216 پارکنگ سائٹ سے صرف 20% ریونیو ہی آ سکا۔ حالات کے پیش نظر کمشنر اور ڈیپٹی کمشنر لاہور ہدایات کے مطابق ضروری میٹنگ صرف کیمپ آفس میں کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف وسطی پنجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمین راشد کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ پی ٹی اے رہنما انلیب عباس نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق تحریک انصاف کے رہنماؤں کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ پولیس نے صبح سویرے پی ٹی آئی وسطی پنجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمین راشد کو گرفتار کر لیا۔ پی ٹی اے رہنما انلیب عباس نے گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے لاہور سے کارکنوں کے ہمراہ اسلام آباد پہنچنا تھا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کچھ دنوں سے ڈیفنس یا کیولری گراؤنڈ میں روپوش تھیں۔ پولیس نے صبح 6:30 بجے ڈاکٹر یاسمین راشد کو گرفتار کیا۔ پولیس نے 2 روز قبل ڈاکٹر یاسمین راشد کے شوہر اور دیور کو بھی گرفتار کیا تھا۔ ان کے شوہر کو طبیعت خراب ہونے پر چھوڑ دیا گیا، تاہم دیور ابھی بھی زیر حراست ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا کہ بلوائیوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائیوں میں کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ صوبے میں قانون کی حکمرانی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ دوسری جانب پولیس نے گرفتاریوں کے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے۔ حسن رضا کی رپورٹ دیکھیے۔
निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबे में कानून की अमलदारी यकीनी बनाने के लिए जायजा इजलास हुआ। इजलास के दौरान पंजाब में अमन व अमा की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। IG पंजाब ने अमन व अमान की सूरत हाल और शरपसंदों के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शरपसंदों और हमलावरों की जल्द शनाख्त मुकम्मल करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि बलवाइयों के सहूलतकारों के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई की जाएगी। कोर कमांडर हाउस समेत सरकारी अमलाक पर हमला करने वालों को कानून के मुताबिक करार वाक़ई सजा दी जाए। पंजाब पुलिस ने एक्शन के ताज़ा तरीन एदादो शुमार भी जारी कर दिए हैं। सरकारी और निजी इदारों पर हमलों, तोड़फोड़, तशद्दुद और जलाओ गिराव में मुलव्वस 2560 से जायद शरपसंद अनासिर गिरफ्तार कर लिए गए। शरपसंद अनासिर की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में पंजाब भर में 150 से जायद पुलिस अफसरान और एहलकार जख्मी हुए। जख्मियों में लाहौर के 63, फैसलाबाद के 26, गुजरांवाला के 13, रावलपिंडी के 29 पुलिस अफसरान और एहलकार शामिल हैं। पंजाब पुलिस की 72 जबकि 8 निजी गाड़ियों की तोड़फोड़ और नजर आतिश किया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि सरकारी और निजी अमलाक, पुलिस और शहरियों पर हमलों और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस शरपसंद अनासिर कानून की गिरफ्त से बच नहीं पाएंगे। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ दर्ज 121 मुकदमात की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर कार्रवाई बगैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने इमरान खान की मुकदमात में अबूरी ज़मानत कराने की हिदायत की। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ दर्ज 121 मुकदमात की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। बेंच का दीगर अरकान में जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस अनवारुल हक पन्नू और जस्टिस अमजद रफीक शामिल हैं। वफाक और पंजाब हुकूमत की जानिब से 4 मई 2023 तक इमरान खान पर मुकदमात की रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में 29 मुकदमात दर्ज हैं। पंजाब में 6 मुकदमात दर्ज हैं। 2 मुकदमात में इमरान खान को बेगुनाह करार दे दिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान दर्ज मुकदमात में शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। दर्ज मुकदमात में शवाहिद के हसूल के लिए इमरान खान की गिरफ्तारी मतलूब है। पंजाब हुकूमत के वकील ने अदालत को आगाह किया कि पंजाब में हंगामा आराई के बाद इमरान खान पर मजीद 3 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। तीनों मुकदमात का रिकॉर्ड अदालत में जमा करवा दिया गया है। मजमूई तौर पर पंजाब में अब तक इमरान खान के खिलाफ 9 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। दौरान समाअत एसोसिएट वकील ने अदालत को आगाह किया कि इमरान खान के वकील सलमान सफदर इस्लामाबाद में मसरूफ हैं। अदालत ने इमरान खान को मुतलका अदालतों से अबूरी जमानत के लिए रुजू करने की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुकदमात की तफसीलात लेने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा है कि पहले भी इस मुल्क में गिरफ्तारियां हुई लेकिन इस तरह का रिएक्शन नहीं देखा गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने उस्मान बुज़दार की दरख्वास्त पर समाअत की। लार्जर बेंच में जस्टिस मिस आलिया नीलम, जस्टिस अनवारुल हक पन्नू, जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अमजद रफीक शामिल हैं। लार्जर बेंच के रूबरू एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब गुलाम सरवर निहंग और सरबराह JIT इमरान किश्वर समेत दीगर अफसरान पेश हुए। लार्जर बेंच के सरबराह जस्टिस अली बाकर नजफी ने इस्तिफसार किया कि क्या पंजाब हुकूमत ने मुकदमात की तफसीलात फराहम कर दी हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब गुलाम सरवर ने बताया कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ 13 इंक्वायरीज और 1 मुकदमा है। उस्मान बुज़दार के वकील ने बताया कि उस्मान बुज़दार एंटी करप्शन में शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इस्तिफसार किया कि हमें इस नुक्ते पर दलाइल दें कि क्या किसी को इंसाफ तक रसाई हासिल है या नहीं। क्या यह मुमकिन है कि आप FIR दर्ज करें और 2 घंटे बाद गिरफ्तार कर लें। गुज़श्ता 1 साल में जो कुछ हुआ है उस पर हम आंखें बंद नहीं कर सकते। जस्टिस आलिया नीलम ने उस्मान बुज़दार के वकील से कहा कि उस्मान बुज़दार कहाँ हैं, उनको पेश होना चाहिए था। हमने देखना है दरखास्त गुजार को जो वसी और ईज रिलीफ मिला है उसका क्या करना है। जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि इस पर भी रिपोर्ट आनी चाहिए कि सियासी लीडरशिप का किरदार क्या होता है, क्या लीडरशिप का रवैया और रद्द अमल ऐसा होता है। गुज़श्ता 10 बरस की रिपोर्ट आनी चाहिए कि जब भी हुकूमत बदली तो मुखालिफिन पर कितने मुकदमात हुए। इस मुल्क में बेनजीर को शहीद किया गया मगर लीडरशिप ने किरदार अदा किया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा कि गिरफ्तारी होती रहती है मगर ऐसा रद्द अमल कभी नहीं देखा। पहले भी इस मुल्क में गिरफ्तारियां हुई, ठीक या गलत वो
الگ بات ہے، لیکن اس طرح کا ریئیکشن کبھی نہیں دیکھا۔ جسٹس مس عالیہ نیلم نے کہا کہ کیا لیڈرشپ کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ جسٹس انوار الحق پنو نے کہا کہ پولیس کی جگہ رینجرز کو بھیجیں گے اور کالر سے پکڑ کر کھینچیں گے تو عوام میں انتشار آئے گا۔ ریاست کا رویہ بھی دیکھنا ہوگا کہ عدالت کے شیشے توڑے گئے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب غلام سرور نے کہا کہ دوسری جانب کا رد عمل دیکھنا ہوگا۔ ڈی آئی جی کی آنکھ ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ جسٹس انوار الحق پنو نے کہا کہ سیاسی انتقام ہمارے ملک میں پرانا وتیرہ ہے، ریاست اپنے رویے پر بھی نظر ثانی کرے۔ پچھلے 6 ماہ سے سپریم کورٹ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کوئی آرڈر نہیں مانا جا رہا۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ ہم تو عدالت کے سامنے حاضر ہیں، نہ درخواست پر کوئی اعتراض لگ رہا ہے، رات کو 8 بجے تک عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے سرکاری وکیل کو تنبیہ کی کہ آپ توہین عدالت کر رہے ہیں، آپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ جسٹس انوار الحق پنو نے کہا کہ عدالت میں ٹی وی ٹاک شوز جیسی تقاریر نہ کریں، آپ اتنے اچھے مت بنے، یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہوا، سب سے زیادہ ذمہ داری ریاست پر عائد ہوتی ہے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب غلام سرور نہنگ نے کہا کہ عدالتوں کو انفرادی طور پر کسی خاص شخص کو خاص ریلیف نہیں دینا چاہیے۔ عدالت نے عثمان بزدار کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ کمشنر لاہور کی زیر صدارت کپاس کی پیداوار میں اضافے کے لیے ڈویژنل اجلاس ہوا ہے۔ محمد علی رندھاوا نے کہا ہے کہ حکومت نے کپاس کی سپورٹ پرائز 8,500 روپے فی من مقرر کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق اجلاس کے دوران کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا نے کہا ہے کہ محکمہ زراعت کی جانب سے کسان کی فی ایکڑ کپاس بیج پر 1,000 روپے رعایت بھی ملے گی، جبکہ تحصیل، ضلع اور ڈویژنل سطح پر کپاس کی زیادہ بوائی کے لیے آگاہی سیمینار منعقد کریں گے۔ ڈویژنل آفیسر ایکسٹینشن روزانہ کی بنیاد پر کسانوں سے ملاقات کریں۔ سپورٹ پرائز مقرر ہونے سے کپاس کی گزشتہ سال کی نسبت امسال زیادہ رقبے پر بوائی ہوگی۔ کمشنر لاہور نے مزید کہا ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہوگا۔ اجلاس میں ایڈیشنل کمشنر عبدالسلام عارف، ڈویژنل آفیسر زراعت اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ لیسکو ریجنل ٹریننگ سینٹر میں ملازمین کا تربیتی سیشن۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو حافظ میاں محمد نعمان نے سینٹر کا دورہ کیا ہے۔ افسران نے ٹریننگ بارے تفصیلی بریفنگ دی ہے۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو حافظ میاں محمد نعمان نے لیسکو کے ریجنل ٹریننگ سینٹر کا دورہ کیا۔ ٹریننگ انسٹرکٹرز اور لیسکو افسران نے تفصیلی بریفنگ دی۔ حافظ میاں محمد نعمان کا کہنا تھا کہ لیسکو کو جدت کی جانب لے کر جانا ہے، ملازمین کی سکلز کو بہتر کرنے کے لیے ٹریننگ کروائی جا رہی ہے، ملازمین کی بہترین تربیت کے لیے ہر ضروری اقدام اٹھائیں گے، کرپشن کرنے والوں کو معطل نہیں، ملازمت سے برخاست کیا جائے گا۔ جدید ترین تقاضوں سے اس کو ہم آہنگ کیا جائے گا اور جدید جو ٹیکنالوجی جو آگے لیسکو کا ایک ویژن ہے اور حکومت پاکستان کا ویژن ہے، لیسکو کو ہم نے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ادارہ بنانا ہے اور اس میں آٹومیشن کے حوالے سے، ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے جو امپرومنٹس آ رہی ہیں اس کی ٹریننگ کا بھی یہاں پر بندوبست کیا جائے گا، کیونکہ اگر ہم اس کا بندوبست نہیں کریں گے تو پھر وہ جو ایڈوانسمنٹ کا ہمارا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ پریکٹیسائز نہیں ہو سکے گا۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ دنوں احتجاج میں جو کچھ ہوا اس میں لیسکو تنصیبات محفوظ رہیں۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ فہد امین، لاہور نیوز۔ سائلین کی سہولت کے لیے بورڈ آف ریونیو پنجاب کے فل بورڈ اجلاس میں اہم فیصلے۔ ریونیو کورٹ مینجمنٹ سسٹم مکمل فعال کرنے کا فیصلہ۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں تمام ممبران، سیکرٹریز اور دیگر حکام شریک ہوئے۔ اس موقع پر سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید نے کہا کہ ریونیو عدالتیں مقررہ مدت میں کیسز کو نمٹائیں اور لوگوں کا اعتماد حاصل کریں۔ ریونیو ریکوری کا ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو فیلڈ میں جا کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ چلڈرن اسپتال لاہور سے 3 ملین سے زیادہ روپے کی ادویات چوری ہو گئی ہیں، جبکہ 6 روز سے چوری ادویات کی تاحال FIR درج نہیں ہو سکی ہیں۔ نائب قاصد ناصر نے اتوار کی شام تالے توڑ کر ادویات چوری کی۔ تفصیلات جانتے ہیں سجاد حسین سے۔ جی سجاد، ایک تو یہ بتائیے گا کہ FIR میں تاخیری کی کیا وجہ ہے، اور جس شخص پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے اس حوالے سے کوئی فوٹیج بھی ہے؟ چلڈرن ہسپتال لاہور سے 3 ملین کے قریب سے جو زائد ہے وہ اس کی ادویہ جو ہے وہ چوری ہو گئی ہے، اور 6 روز سے چوری ادویہ کی تاحال FIR درج نہیں ہو سکی ہے۔ اس حوالے سے جو چوکی کا ہیڈ کانسٹیبل ہے اس کے بھی ساتھ ملوث ہونے کے خدشات پائے جا رہے ہیں۔ ناصر نامی نائب قاصد نے اتوار کی شام آؤٹ ڈور کے اندر جو ہے وہ اسٹور جو موجود ہے اس کے تالے توڑ کر ادویات چوری کی۔ ناصر نامی نائب قاصد جو ہے ادویات چوری کے روز سے جو ہے اب تک جو ہے وہ ہسپتال سے غائب ہے۔ انتظامیہ کی طرف سے اسے کالے کی جا رہی ہے لیکن وہ فون اٹھانے سے قاصر ہے۔ ناصر پولیس چوکی کے ہیڈ کانسٹیبل
اور AMS ایڈمنڈ ڈاکٹر ادریس کا جو ہے وہ قریبی ساتھی بتایا جا رہا ہے. آؤٹ ڈور کے اسٹور سے 27 سے 35 لاکھ روپے کی جو ادویات چوری کا بتایا جا رہا ہے. چوری ادویات کی لاگت کا تخمینہ تاحال جو ہے وہ انتظامیہ نہیں لگا سکی ہے. MD جو ہے چلڈرن ہاسپٹل کے پروفیسر محمد سلیم، ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اس حوالے سے جو ہے وہ 3 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے اور ابھی تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ادویات کس نے چوری کی ہیں. ہم دوسری جانب جو ہیڈ کانسٹیبل ہے اور AMS ایڈمنڈ ڈاکٹر ادریس ہے، انہوں نے اپنا موقف اختیار کیا ہے کہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کسی قسم کی یہاں پر ادویات چوری ہوئی ہیں. اور ہیڈ کانسٹیبل کہہ رہا ہے کہ مجھے چوکی میں کسی قسم کی کوئی درخواست بھی موصول نہیں ہوئی ہے کہ اس پہ FIR درج کی جائے. جی ٹھیک ہے، سجاد اپڈیٹ کر رہے تھے اس بارے، بہت شکریہ آپ کا. پنجاب پولیس کا خطرناک اشتہاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. متحدہ عرب امارات سے مزید 4 اشتہاری گرفتار. 4 اشتہاریوں کو انٹرپول کی معاونت سے گرفتار کیا گیا. پنجاب پولیس کی ٹیم 4 اشتہاریوں کو گرفتار کر کے لاہور لے آئی. گرفتار ہونے والے اشتہاریوں میں صوفی احمد یار، منصور احمد، محمد انصر اور ساجد اللہ شامل. بیرون ملک سے گرفتار اشتہاریوں کی تعداد 37 ہو گئی. ان اشتہاریوں کو امریکہ، برطانیہ، خلیجی ممالک، ساؤتھ افریقہ اور یونان سے گرفتار کیا گیا. IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ خطرناک اشتہاریوں کے پاسپورٹ منسوخ کروا کر قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی. تو حج پر جانے والے عازمین نے احرام سمیت بنیادی ضرورت کی اشیاء کی خریداری شروع کر دی ہے. تو احرام پانی کی بوتلیں، چھتریاں، عبایا سمیت دیگر اشیاء بھی مارکیٹ میں فروخت ہونے لگی ہیں، جبکہ احرام کی قیمتوں میں 50% اضافہ ہو چکا ہے. حج کا سیزن آتے ہی شہر عازمین کے استعمال کی اشیاء مہنگی ہو گئیں. عازمین حج نے اپنی ضرورت کی اشیاء کی خریداری بھی شروع کر دی. احرام، جائے نماز، پانی کی بوتل سمیت دیگر اشیاء مہنگی ہو گئیں. احرام سمیت دیگر اشیاء کی قیمتوں میں تقریباً 30 سے 50% اضافہ ہو چکا ہے. کاٹن کپڑے اور تولیے کے احرام کی قیمتیں کئی گنا بڑھ چکی ہیں. بچوں کا احرام 1 سے لے کر 3000، جبکہ بڑوں کے لیے احرام 2300 سے لے کر 7000 روپے تک فروخت ہو رہا ہے، جبکہ خواتین کا عبایا 2100 سے لے کر 10,000 روپے تک دستیاب ہے. پنجاب میونسپل سروسز کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا 8واں اجلاس سیکرٹری بلدیہ ڈاکٹر ارشاد احمد کی زیر صدارت 4 نکاتی ایجنڈا زیر بحث آیا. اجلاس میں کمپنی کے اسکیل 1 سے 12 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے PC1 ریوائز کرنے کی منظوری دی گئی. سیکرٹری بلدیہ ڈاکٹر ارشاد احمد کا کہنا ہے کہ 140 گاؤں کے PC1s منظور کیے جا چکے، باقی 60 گاؤں کے PC1s بھی آئندہ ہفتوں میں منظوری کے لیے PDW میں پیش کر دیے جائیں گے. بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں CEO پنجاب میونسپل سروسز کمپنی نے پروجیکٹ کی پروگریس بارے بریفنگ دی. پنجاب میں بلدیاتی اداروں کی ڈیجیٹائزیشن کی طرف عملی اقدام. بلدیہ شکایت ایپ کے نام سے موبائل ایپ تیار کر لی گئی ہے. تفصیلات کے مطابق نگراں وزیر بلدیات نے بتایا ہے کہ 16 شہروں میں عوام کو معیاری میونسپل سروسز کی فراہمی کے لیے موبائل فون ایپ تیار کر لی گئی ہے، جبکہ ورلڈ بینک کے تعاون سے جاری پنجاب سٹیز پروگرام کے تحت بنائی جانے والی اس ایپ کا دائرہ کار پورے پنجاب تک بڑھائے جانے کا جائزہ لیا جائے گا. جبکہ ابراہیم مراد کا کہنا تھا کہ شفافیت کے لیے شکایت ایپ سمیت ڈیجیٹل گورننس کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی کا مفاد عامہ کے لیے آسن اقدام. لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا فیملی مقدمات کو جلد نمٹانے کے لیے ہدایات جاری کر دی. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مسٹر جسٹس محمد امیر بھٹی کی جانب سے مفاد عامہ اور جلد معیاری انصاف کی فراہمی کے لیے انقلابی اقدامات کا سلسلہ جاری. جسٹس محمد امیر بھٹی کی جانب سے جاری ہدایت کی روشنی میں لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا تمام فیملی مقدمات کو جلد سماعت کے لیے فکس کر دیا گیا تاکہ ان مقدمات کے جلد فیصلے کیے جا سکیں. زیر التوا مقدمات میں بچوں کی حوالگی، طلاق، جہیز اور گارڈین شپ سمیت دیگر فیملی مقدمات شامل ہیں. تو ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سجاد علی خان کی خوشدامن کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی نے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے. تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ کے جسٹس ریٹائرڈ شیخ عصمت سعید
لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد جمیل، جسٹس علی ضیاء باجوہ اور جسٹس عابد عظیم شیخ نماز جنازہ میں موجود تھے، جبکہ جسٹس شہباز رضوی، جسٹس شکیل احمد اور جسٹس محمود عابد نقوی سمیت ماہرین قانون کی کثیر تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے، جبکہ جسٹس شجاعت علی خان کی خشدامند کی ایصال ثواب کے لیے رسم کل ہفتے کے روز بعد از نماز ظہر جامع مسجد DHA فیز 1 میں ادا کی جائے گی۔